تجارت فرمائی ہے اور تجارت کو پسند بھی فرمایا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے رزق کے 10 حصے فرمائے۔ دنیا میں جتنا بھی رزق اللہ نے بانٹنا تھا اس کے کتنے حصے فرمائے ہیں جی؟ 10۔ فرمایا 9 حصے رزق اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ تجارت کرنے والے کو برکت ملتی ہے اور جتنی تیزی سے رزق حلال تاجر کے پاس آتا ہے، باقی لوگوں کے پاس اتنی جلدی نہیں آتا۔ تجارت کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ باقی بھی جو پیشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی محبوب نے کوئی ایسی بات نہیں کہ معمول نہ کیا ہو، فرمایا جو نوکری کرنے والا ہے اسے نماز پڑھنے پر ایک نماز پر ڈبل کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں بھی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور مسجد کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں، یہاں بھی بڑی برکت ہے، لیکن تجارت کو پسند فرمایا، اختیار فرمایا ہے، تجارت کو محمود فرمایا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اکیلا اپنی ضرورت کی ساری چیزیں نہیں بنا سکتا۔ انسانوں سے مل کے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، تو اس پس منظر میں تجارت بڑی ضروری ہے۔ ایک شخص ایک چیز بنا کے سپلائی کرتا ہے، کپڑے بنانے والا جوتے بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اس تاجر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو جوتے بناتا ہے، وہ اس سے خریدتا ہے۔ اسی مثال کو آپ سامنے رکھ کے ساری ضروریات زندگی کو دیکھ لیں تو تجارت جو ہوتی ہے یہ مضبوط کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے معاشرے کو۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، اور آپ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی آخری آیات پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ تجارت ہے۔ وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ تجارت ہے۔ اسلام نے اس لین دین کی چیزوں کو بڑی خاص اہمیت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام تاجر لائے تھے، آغاز تاجروں نے فرمایا ہے، پھر اس درخت کو پروان اللہ کے ولیوں نے چڑھایا ہے، لیکن جو آغاز ہے وہ تاجروں کی وجہ سے۔ عرب کے تاجر آئے، یہاں کے ہندو آبادی نے، دیگر غیر مسلموں نے ان کے ساتھ لین دین کیے تو بڑے صاف لوگ لگے، بڑے پاک لگے، ان کے لین دین کے اندر پاکیزگی نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو جن کا طرز حیات اتنا پاکیزہ ہے؟ تو عرب کے تاجر کہنے لگے ہم خدا والے ہیں، محمد مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی برکت سے وہ لوگ اسلام کے قریب ہو گئے۔ پاکیزگی تجارت آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے کردار و عمل کی روشنی میں لوگوں کو درس محبت دیتا ہے، درس دین دیتا ہے، لیکن جب کوئی اس کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ اس کے بگڑ۔ دیکھیں نا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ بندہ بڑا اچھا ہے، فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے، لین دین کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا ابھی تعریف نہ کر، وقت گزار لے، دیکھ وہ تیرے ساتھ چلتا ہے تو تیرا لالچ رکھتا ہے یا تیرے اوپر کچھ صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے رہتے ہیں، وہ کس طرز کا انسان ہے، اور لین دین کر کے دیکھ کہ وہ کس مزاج کا ہے، پھر تو اس کی تعریف کر۔ تو تجارت محمود عمل ہے، اس کی برکت سے لوگ قریب آتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے ہیں تاجر کے۔ ایک تو فرمایا ہے حضور نے کہ نفع تھوڑا لو، مال زیادہ بیچو۔ نفع تھوڑا اور مال، گاہک ایک بھی بتھیرا ہے، گاہک ایک بھی بتھیرا ہے۔ پہلے لوگ دیہاڑی لگاتے تھے، اب ہفتہ ہی لگا لیتے ہیں پورا۔ آج ہو گیا ہے جہاں وہ الجھ گیا ہے وہاں اس کو الجھا لیا گیا ہے۔ سادی بی بی ہے بیچاری، گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کو کیا خبر، اس کی ایسی ایسی کہانیاں بنا کے سنائی جاتی ہیں۔ تاجر وہ ملمہ سازی کرتا ہے اور حلفیہ بیان دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نفع تھوڑا لے اور مال زیادہ بیچ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری پروڈکشن بڑھے گی اور دنیا کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی۔ دنیا میں کوئی ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں، تجزیہ نگار کہتے ہیں، عالمی منڈی میں گھومنے والے لوگ کہتے ہیں، جو معیشت کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز بنتی نہیں جو بکے نہ۔
जो बन जाती है वो बिक जाती है। तो जब बिक जाती है तो तुझे इतना तड़पने की जरूरत क्या है? बस कुछ की जल्दी बिक जाती है, कुछ की जरा। जो चीज भी दुनिया में बनती है वो बहरहाल, वो एक बच्चे को मैंने एक दफा देखा तो उसकी पैंट घुटनों से फटी हुई थी। तो मैं देहाती आदमी, शुरू में मैंने उसको देखा तो मैं परेशान। मैंने कहा बच्चा तो बड़ा अमीर है, तो फटी पैंट पहन के फिर रहा है। तो मैंने एक दिन उसको कह ही दिया, मैंने कहा यार तेरी पैंट फटी हुई है। कहता हज़रत साहब फटी नहीं है, तो फैशन जे। अंदाजा फरमाए कि वो चीज जिसका कायदा ज़ाब्ता ही कोई नहीं, वो भी मार्केट में बिक रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं। तो एक और बात करूंगा, जो भी नया मॉडल मोबाइल का आता है वो शार्ट हो जाता है मार्केट। एक है ना पुराना मोबाइल, अब ऐसा तो नहीं ना कि लोगों के पास है नहीं, लेकिन जो भी नया बनता है वो मार्केट में बच्चे कहते हैं वो जो नया मॉडल आया वो जरूरी है। जो गाड़ी नहीं आती है मार्केट में, क्या वो जरूरतमंद लेते हैं लोग? कौन लेता है? शौकीन लोग। इसका मतलब है जो बात अर्ज कर रहा हूं उसको समझे कि जो चीज बनेगी वो इंशाअल्लाह। महबूब ने फरमाया, हजरत उस्मान गनी को हुजूर ने ये नुक्ता दिया था, फरमाया नफा थोड़ा लेना पर माल ज्यादा बेचना, ज्यादा बेचना माल। तो तिजारत का ये उसूल बयान फरमाया गया है कि ज्यादा बेचें। हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जौ खरीद लिए। जब खरीदे तो 60 दिनार के इवज आपने 60 अशरफियों के हिसाब से आपने खरीदे, तो मार्केट में अचानक वो बढ़ गए। उनका रेट जो था वो 90 के करीब पहुंच गया। एक ताजर आपके पास माल खरीदने आया, हजरत अबू हफ्स उसका नाम था। वो आ गए था, वो भी बड़े नेक आदमी थे, ये भी ताजर है वो भी। और ये देखे हजरत सिरी सख्ती ताजर भी है और जनाब जुनैद बगदादी के पीर भी है, पीर भी हैं। हजरत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह वक्त के मुहद्दिस भी हैं और ताजर भी हैं, दोनों काम हो रहे हैं। आए हजरत अबू हफ्स ने कहा कि मैंने जौ खरीदने हैं, तो 90 रेट है, तो मैं आपको 96 देता हूँ, तो आप मुझे दे दें। हजरत सिरी सख्ती फरमाने लगे मैंने 60 के हिसाब से खरीदे हैं, मैं 63 रुपए लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा जी। अभी तजारत देखी जे कदी, ये हमारे ये मुसलमानों में तजारत हो रही है। हजरत अबू हफ्स कहने लगे 90 रेट है आम लोगों का, मैं आपसे 96 लूंगा, इसलिए कि मुझे आप पर एतमाद है, सिरी शक्ति का माल बड़ा साफ सुथरा होता है, तो मैं 96 में आपसे खरीदूंगा। लोग 90 में मार्केटिंग करके ना डाउन करके लोगों को, तो 90 में ले रहे हैं, मैं 96 में आपसे लेता हूँ। हजरत सिरी शक्ति कहने लगे नहीं भाई मैंने 60 में खरीदा है, 63 से ज्यादा नफा नहीं लूंगा। वो कहने लगे मैं खुशी से दे रहा हूँ, तो आप ले, आपके लिए जायज है। तो हजरत सिरी शक्ति ने फरमाने लगे मैंने कसम खाई है कि 3 दिनार से ज्यादा नफा नहीं लूंगा। मुसलमानों को परिश मैंने कसम खाई हुई है। तुसी कसम ना चुके अजे गलते करो ना। क्या कहते हैं मैंने कि 3 से ज्यादा नफा, हमने क्या कसम खाई है कि अल्लाह करे को बाज के ना जाए। खैर हो, ये महंगाई कौन करता है? ताजर। हाँ, ये महंगाई कौन कर रहा है? ताजर। बड़ा रो रहे हैं, मैं सुनता हूँ बड़ा रोते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट ने बड़ा टैक्स चढ़ा दिया है। गलत करती है गवर्नमेंट भी, या तो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे तो जितना मर्जी टैक्स ले, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते नहीं। जो टैक्स का असल मकसद है जिजिये का, वो तो होता नहीं। हम तो गैर मुस्लिमों से भी जो जिजिया लेते थे उनके भी जानो माल का हिफाजत करते थे, और यहाँ मुसलमानों से लिया जाता है हिफाजत, कोई नहीं, गलत है। लेकिन आप भी तो मियाँ बताए ना कि आपने जो महंगाई कर दी है मार्केट के अंदर, वो कितना जुल्म है। हजरत सिरी सख्ती कहने लगे मेरी कसम है अल्लाह के साथ कि मैं 3 दिनार से ज्यादा किसी मुसलमान से नफा। तो हजरत अबू हफ्स क्या कहने लगे मेरी भी कसम है अपने रब के साथ कि जितना बनता होगा उससे कम किसी को दूंगा ही नहीं। उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने दिया नहीं, वो वापस चले गए, उनका माल रह गया। हमारे बुजुर्गों ने पहली बात यह है कि नफा कम लिया है, माल भला सोचा है लोगों का। असी भी सेल लाने कदों भला जो का मौसम आंदे ने 50% है, पता है ना लैनी नहीं किसी ने, डरे अल्लाह ताला से। मुसलमानों के साथ हमारा लेन देन है, या हिंदू नहीं बसते, किन को लूट रहे हो, किन को लूट रहे हो, किन लोगों को? सुनो। और दूसरी बात, ताजर का उसूल बयान फरमाया है तिजारत का, फरमाया जो ऐबदार चीज हो उसका ऐब बयान करे, बड़ा औखा काम नहीं। आंदे जी शह मेरे को ना किसी को लभ सकती ते ना किसी को बन सकती,
میں ہی دنیا تے واحد تو ڈگیا تو پہلا تے کاریگری کوئی نہیں سی اور میرے بعد بھی کوئی بنا سکتا میں قبر وچ لے رہنا فال اللہ اتنا سخت ہم حکم لگاتے ہیں اپنی چیز کے بارے میں تا اس کا عیب بیان کرے ملاوٹ نہ کرے عیب بیان کرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا بارش کا موسم ہوتا تھا تو پہلے گھٹائے نہیں چھا دکان بند کر دیتے تھے لوگ کہتے ہیں حضور دکان بند کر دی ہے فرماتے ہیں گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے کل کمائی کر لیں گے کوئی بات نہیں اس کا عیب جو ہے نا عیب وہ بیان کرے خبردار کبھی کوئی ایسی چیز نہ کوئی شخص مارکیٹ کے اندر لے کر کے آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا دو مسجدوں میں نماز ہوتی تھی ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے وقت زیادہ تھا ایک میں پہلے ہوتی تھی بچہ پڑھ آیا امام صاحب گئے اس نے وہ کپڑا بیچ دیا تو امام صاحب تشریف لائے فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوک ہے یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لیے نہ سنا کریں کہ یہ کانوں کی لذت ہے اس کو پرکھیں میں اپنے آپ پہ پرکھوں آپ اپنے آپ پہ پرکھیں یہ مسلمانوں کی داستان سنا رہا ہوں اہل حق کی اور اگر وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها گردن جھاڑ کے جھڑک کے چھوڑ نہ جایا کرے کہ یہ وہ لوگ تھے وہ تو امام اعظم تھے نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے وہ اس دھرتی پر بسنے والے لوگ تھے اہل حق تھے ہم بھی اہل حق ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے کہا بتانا گاہک کو آداب تجارت سنیے بتانا اس کے اندر یہ نقص ہے بچے نے بتایا نہیں بیچ ڈالا امام صاحب لوٹے میں بتایا تھا کہ حضور نہیں میں تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا ڈھونڈو 3 دن لگے اس گاہک کو ڈھونڈنے میں جو ناقص مال لے گیا اور میرے دوستو جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا 3 دن لگے وہ ملا نہیں امام صاحب فرمانے لگے 3 دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے اور جمعے کے نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے ایک شخص مال لے گیا ہے بچے کو بتانا یاد نہیں رہا سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ غلطی معاف فرما دے اللہ مجھے پکڑ نہ لے میرے لیے دعا کرے تڑپ کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا عزیزو یاد رکھو یہ آداب تجارت ہے تیسری بات میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت نہ سچی نہ جھوٹی یہ کہنا جی میں بالکل اہمیت میں آنکھیں سچی کھانا بھی منع ہے آپ کو پتہ ہے مال بیچتے وقت بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے درود شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے منع ہے وہاں ذکر اذکار نہیں کرنے چاہیے دکان پہ بیٹھے ہوئے تسبیح چل رہی ہے سامنے والا نے کہا بڑا بھائی صوفی آدمی یہ تو کوئی ایسا ہی نہ گاہک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا بسم اللہ پڑھنا میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواک بیچ رہا ہے ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا یہ فائدہ بیان فرمایا یہ میں نے بلا لیا میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر خالی مسواک کی نہ کر تو تجارت کرنے کے لیے بیچنے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواک چھوٹی سنت ہے داڑھی تو رکھ دی اور رکھوا بھی تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواک لے لو سنت ہے یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بھرنے کے لیے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا اور لفظ بڑے حسین بیان فرمائے فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے برکت نہیں رہتی مال بک جاتا ہے پر برکت ہے اللہ اکبر مال بک جائے گا لوگ لے جائیں گے تیری قسم کا اعتبار کریں گے پر برکت ایک کثرت ہوتی ہے ایک برکت ہوتی ہے برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کثرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا فرمایا برکت نہیں رہے گی تو برکت سے محروم ہو برکت کا معنی آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو فرمایا برکت اٹھ جائے گی رحمت الہی منہ تو نے کیوں قسم کھائی چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسم کھائی تو چوتھے نمبر پر میرے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. کس کام سے جی؟ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مال جمع کرنا کہ قید پڑ جائے اور میں مہنگا بیچوں. نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹین کا رکھا ہوا ہے, مارکیٹ کے اندر قحط نہیں, لوگوں کو مل رہا ہے. جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ ذرا بھی معاملہ شارٹ ہوا ہے تو پھر ایک دن بھی رکھنا جائز. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے میں تو اسے اپنی امت ہی شامل نہیں کرتا, تو میرا ہے ہی نہیں. نکل جائے, ذخیرہ اندوز تو ہمارا ہے ہی نہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع فرمایا ہے. اور 5ویں نمبر پر کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو, زندگیوں سے نہ کھیلو. یار حد ہو گئی, اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوائیوں میں ملاوٹ ہونے لگی. اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کو قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لیے. میرے بچے پل جائیں اور باقیوں کے مر جائیں, میرے بچے کوٹھیوں میں گھومیں اور باقی معذور ہو جائیں. دوائی کھا کے بچے معذور ہو گئے. ملاوٹ. اور کس دکھ کا اظہار کروں, انڈیا کے 28 صوبے ہیں, گنے نہیں جاتے, اور دوائیوں کی 5000 کمپنی رجسٹر ہے. آپ کے 4 صوبے ہیں, چھوٹا ملک ہے, اور 45,000 کمپنی دوائیوں کی رجسٹر ہے. اور جو رجسٹر کرنے والے انہوں نے بھی پیسے کمائے. وہی 5000 اور 45,000 کا مقابلہ تو دیکھیں, اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں. اس کے باوجود صرف 5000 کمپنی رجسٹر ہے اور آپ کی 45,000 رجسٹرڈ ہے. لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے, وہ بیچ رہا ہے. میڈیکل اتنا نازک شعبہ, وہاں بھی. اور ڈاکٹر حضرات ناراض رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں لیکن مجھے معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے. وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریپ والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں نا اے سی کمرے میں, وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں. وہ جو نئی گاڑی کی چابی ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں, ہمیں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دے کے گئے ہیں. اپنی دوائی لکھانے کی, اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے, پھر آپ کو اے سی نہ لگا کے دیتے. وہ جو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے, وقت تھوڑا ہے, دنیا مختصر ہے. ہم نے ناقص چیزیں مارکیٹ میں تجارت کی, ناقص چیزوں کی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور حضور نے ایک آدمی کو غلہ بیچتے دیکھا, غلہ بیچتے. اور جب اس کو غلہ بیچتے دیکھا تو بارش تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی, اتنے لمبے چوڑے تو گودام ہی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, تو خشک ہے اوپر سارا غلہ اس کا. محبوب کریم نے توجہ فرمائی, فرمایا اتنی تو بارش ہوئی ہے, تیرا غلہ کیسے خشک رہ گیا, تیری گندم کیسے خشک رہ گئی. محبوب کریم نے اندر ہاتھ ڈالا دست مبارک, اور جب اندر کی طرف گیا تو اندر سے تار دانے, گیلے دانے گندم کے باہر حضور نے نکالے, اور نکال کے محبوب نے ہاتھ پہ رکھے. فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ریڑی والا غریب ہے, پر ریڑی والا یہ تو بتائے کہ اس نے موٹے موٹے مالٹے آگے چن دیے اور ناقص مال اس نے پیچھے رکھ دیا. دکھانے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار آئے, غصہ فرمایا میرے نبی کریم نے, اور حضور نے فرمایا تو ملاوٹ کرتا ہے, من غشا فلیس منا, جو ملاوٹ کرے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں فرماتا. فرمایا جائے, نکل جائے, کوئی اور کام کرے جا کر کے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اگر مسجد میں مسلمان ہے تو دکان پہ بھی تو مسلمان ہی ہے, اگر تو یہاں مسلمان ہے تو وہاں بھی تو. چھٹا ادب, زیادہ باتیں میں مسلمان پہ نہیں کرتا, تیزی کے ساتھ آپ کو مسائل سے آگاہ کرتا ہوں. چھٹا ادب میرے نبی نے فرمایا تجارت بھی کر اور سچ بھی بول, تجارت بھی کر اور امانت داری بھی کر. بڑے ٹھنڈے دل سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینے وارا کھاندے نے او بندے دا مال ٹھیک ہے. یہ میں نے سنا ہے. لوگ مہنگا لے لیتے ہیں, لیکن اگر اپنے آپ کو دیانتدار مشہور کرا, ایماندار اپنا تعارف کرا, تیرے ساتھ لوگ معاملہ کریں تو دیانت والا کرے. تو دور بھی ہوگا نا کسی کونے میں بھی, تو لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں, وہاں جا کے تجھ سے لوگ مال خریدیں گے, اس لیے کہ تیرا مال ناقص ہے, تو جھوٹ نہیں بولتا, تو غلط بیانی نہیں کرتا. میں نے اسٹریٹ فارورڈ لوگ دیکھے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ. ہم نے ایک سفر کرنا تھا, پاک صاحب سفر کرنا تھا, تو ہم گئے مختلف کمپنیوں کے پاس. ایک شخص ایسے کے پاس پہنچے جس نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی, تو میرے ساتھ بچہ تھا, کہنے لگا حضرت صاحب بندہ ٹھیک جی, سیدھی سیدھی گل کرتا ہے.
ورنہ تو لوگ بسم اللہ آئیے جی بیٹھیے جی فٹافٹ چائے آ گئی بھی ہمارا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے, کہاں سے چائے منگا لی تم نے, فٹافٹ بوتل آ گئی, ہر چیز پہنچ, کس مقصد کے لیے؟ بندے کو قابو کرنے کے لیے. اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اس کی 25 روپے کی بوتل پی ہے, بغیر لیے چلا کیسے جاؤں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, سنے, صرف غار کے اندر بیٹھ کے ہو کرنے سے رب رسول کا قرب نہیں ملتا. اسلام پنڈتوں جوگیوں کا مذہب نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, امانت دار ہوگا, اسے تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا میرے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ اسے, میرے ساتھ کھڑا رہے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ تجارت کے آداب ہیں, ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اور اگلی بات, میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو جا, اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا. باتوں کو سمجھیں. یہ 7ویں بات ہے, تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا, اللہ تیرے. ہمارے مفسرین نے, شارحین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے جتنے جس کو پیسے زیادہ چاہیے وہ تیاری کر لے, عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی. جس کے پیسے زیادہ اس کی نمازیں لمبی, اس کے روزے بھی نفلی زیادہ, اس کی تہجدیں بھی. یہ حدیث صحیح بخاری کی, محبوب نے فرمایا تو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا, اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ. پیسے زیادہ, یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جتنی تجارت بڑھتی جاتی ہے نماز چھوٹی ہوتی جاتی ہے, جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی نمازوں سے چھٹی ہوتی جاتی ہے. فرمایا اگر تو نے مال زیادہ لینا ہے نا تو تجھے شکر بھی زیادہ ادا کرنا پڑے. اگر تو تھوڑے پہ راضی ہے, قناعت کرے گا, تو رب بھی تیری تھوڑی عبادت پہ. اور پھر 7واں قرآن مجید نے ادب بیان فرمایا ہے, سبحان اللہ. تاجروں کو ایسا نہ کیا کریں کہ جب تو میں بات آپ کو سبحان اللہ والی سناؤں تو آپ جاگتے رہیں, اور جب ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ تبدیل ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ لگ جائے, کھو تو گل میں سنی نہیں, پھر پتہ ہی نہیں ہونا کیا کیا من تین پتہ میں ہوتی ہے پر من پتہ ہمیں اپنے جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ. یہ میں بھی ایسا کر جاتا ہوں, آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں, اس سے بچیں. دارالاسلام میں لا علمی معاف نہیں. قیامت والے دن جس نے کہا نا مجھے پتہ نہیں تھا تو اس کو ڈبل سزا ہوگی کہ تو نے پتہ کیا کیوں نہیں. تو کوئی دو کے ملک میں رہتا تھا کہ تجھے پتہ نہیں تھا. یہ دارالاسلام ہے, یہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی تو سزا ہوگی جو سیکھے گا نہیں. سنیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. سورہ صف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں. جیسے کوئی ماں گود میں بٹھا کے بیٹے سے باتیں نہیں کرتی, بیٹے تجھے ایک بات نہ سناؤں. انداز دیکھیے میرے رب کریم, کیسا کرم والا انداز ہے, کیسا اللہ کا, بولیے بولیے کون سا انداز ہے. سبحان اللہ. رب کے کرم کی بات کریں تو دل کو ٹھنڈک ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, او ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں, ایک سودا نہ بتاؤں. بڑا بہترین بروکر آ کے کہتا ہے انویسٹر کو یہ ایک سودا ہے تو بڑا چنگا ہے, کیا بات ہے, آپ کی موجیں لگ جائیں گی. رب فرماتا ہے ایک سودا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں. هل ادلکم علی تجارت, لفظوں کا حسن دیکھیں, پر میں تمہیں ایک سودا نہ بتاؤں. یا اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. فرمایا تنجیکم من عذاب علیم, تمہیں دردناک عذاب سے وہ سودا بچا دے گا. اور یہاں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ, نہ دنیا میں کوئی درد تکلیف رہے گی نہ آخرت میں رہے گی. ایک سودا نہ بتاؤں, ایک تجارت. یا اللہ کون سی. فرمایا تؤمنون باللہ, اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ, اپنے اللہ پہ یہ سودا کر لو بس. فرمایا نہیں, ورسول ہی, اس کے رسول پر بھی. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, فرمایا پھر جہاد کرو اللہ کی راہ میں, اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے جہاد کرو. یہ تجارت اللہ بتا رہا, تم جہاد کرو مالوں سے اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بڑی اچھی چیز ہے اگر تم سمجھو تو. اگر تم جمعہ پڑھ کے خالی پھر دوبارہ اس کام میں نہ لگ جاؤ. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, اگر تم اس چیز کو غور کرو, سمجھو, اس کا علم سمجھو. یہ وہ تجارت ہے اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں دنیا کے رنجوں سے بھی بچا لے گی, قیامت کی پریشانیوں سے بھی. یا اللہ بس. فرمایا نہیں, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارا رب تمہاری خطائیں ساری معاف کر دے گا.
اللہ پھر تمہاری ساری خطائیں، اگر یہ والی تجارت کرو گے تو وہ جو تم سے بھول چک ہو چکی ہے نا پیچھے، اللہ وہ ساری تمہاری معاف کر دے گا۔ یا اللہ پھر فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ والی جنت جس کے نیچے نہریں بہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور فرمایا پھر اللہ تمہیں مسکن وہ والا دے گا جو پاکیزہ ہوگا، رہنے کے لیے مکان وہ والا دے گا جو مکان پاکیزہ ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا تم تھوڑی کامیابی کیوں لیتے ہو، تم یہ والا کام کرو میں تمہیں عظیم کامیابی عطا فرما دوں۔ تجارت کر لو اللہ کے ساتھ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے۔ تجارت کیا ہے؟ نماز وقت پہ پڑھو، وقت پہ نفل ادا کرو، قرآن مجید وقت پہ کھولو پڑھو، یہ جسم کے ساتھ تجارت، جسم کے ساتھ عبادت۔ رات کو اٹھو وقت پہ تہجد کی نماز ادا کرو، یہ آداب تجارت بیان کیے جا رہے ہیں۔ مال کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ جس رب نے دیا اس کے رستے میں بھی دو، یہ نہ کہو کہ ہمارا ہی تھا، اللہ کے ساتھ تجارت کر لو، یہ نہ کہا کرو کہ وہ تو میں نے محنت سے لیا۔ یہ وہ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ضمن میں، حضرت قتادہ اس آیات کے ضمن میں اس واقعے کو بتایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تھوڑی سی محنت کر کے مال حاصل کرتے ہیں، جب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں میرا ہی ہے، میری لگ جاتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ تو نے محنت سے نہیں لیا، یہ خدا نے اپنے فضل سے تجھے عطا فرمایا ہے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ حساب لگا کے دیتے ہیں، حساب بڑا حساب لگاتے ہیں۔ اوہ 1 کروڑ دی کنی زکات بنتی ہے جی؟ بولے نا، جنہوں نے نہیں پتا وہ نہ دسیا جی کنی ہے، سارے بولو 1 کروڑ پیچھے کنی تو 10 کروڑ مگر، تو وہ بندے تو جا پینا جنہوں 5 لاکھ دینا پینا، تو پھر ہر سال دینا پینا۔ اس تے بیچارے دا بلڈ پریشر کدی اپ تے کدی لے گیا نا جی 10 لاکھ روپیہ سی، 10 کروڑ سی تے وچوں کتنا دینا پیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، میرا ایک دوست ہے محبت والا، ایک دن آیا کہنے لگا صاحب تسی اعلان کر دیو، میں بڑا دکھ ہوندا، میرا بڑا دل کردا، دعا کرو اللہ مینوں پیسے دے، میں اودی راہ تے دیاں گا۔ میں کہ یا اللہ اینو 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے راہ تے دے دے گا۔ ہسن لا پے نہیں ٹھیک ہے، میں کہ اجے تو آمین کوئی نہیں آکھی، اجے تے میں دعا کیتی ہے اللہ دے بندے تینوں پھر 50 لاکھ روپیہ بچدا سی، لیکن تو لفظ آمین یا اللہ اینو 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ، نہیں ٹھیک ہے اجی میں تسی نہیں ہسے، میرا آمین کوئی نہیں آکھیا۔ اسی طرح بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اجے پیسے آئے، اجے تو دعا دی گل ہے، آندا نہیں ٹھیک ہے، میں کہ نہیں کوئی نہیں ٹھیک، تیرے کو آ لین صحیح ایک باری، تو حساب لگ پہ نہ کرنا، تو اتنے پیسے۔ سنو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، غریب ہے، غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امیر تو کھڑے ہیں نا، میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ۔ اور پتہ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا رو رہے۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما، یہ کم، میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے، اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں،
آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا. سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا. آپ محبوب کی زوجہ ہیں, میری ماں ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں. اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی, کہنے لگے محبوب محبوب تھے, میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں, میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں. اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں, مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, خدا را مجھے کچھ بتا دے. اتنا سارا مال ہے, میں کہاں اس کا حساب دوں گا, مہربانی فرمائیں, یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں. حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے. کتنا؟ 2.5% نہیں, کتنے فیصد ہے؟ 50%, 50%. حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے, میں بچ جاؤں گا نا, میں بچ جاؤں گا, میں دے آیا ہوں آدھا. حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری, اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن, حضور دعا کر دیں غریبی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر ہے. کرتے حضور نہیں دعا کر دیں, فرمایا تو جس حال میں ہے. تیسری دفعہ پھر آ گئے, حضور نے دعا کر دی. 4 بکریاں تھیں, چند مہینے گزرے, کچھ تجارت شروع کی, چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئی. کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا, پھر گائیں بھی آ گئی, پھر اونٹ بھی آ گئے, پھر لائنیں لگ گئی. پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا. اب لین دین کے معاملات تھے, اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی, تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا. پہلے 5 نمازیں مسجد میں, پھر زور اثر کی چھٹی, میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں. پھر زور اثر گئی, پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی, پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں. پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا, جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر, 5 اونٹوں پر 1 بکری, یہ زکوٰۃ ٹھہری. اب جب گئے نا, اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے. اوہو, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا, دعا کس نے فرمائی. اوہو اتنا, میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے. اوہو بڑی مصیبت بنے گی. مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے. توبہ توبہ, پریشانی لگ گئی. بڑی طبیعت, انکار نہیں کیا. کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا, اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں, وہاں ٹھہر جاؤں, سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں, غور کرتا ہوں, یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں. محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے. وہاں انسان, بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ, عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے. کہا جا کے کہنا میں آؤں گا. سب کی زکوٰۃ لے آئے, در رسول پہ آئے. حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ. پتہ تھا نا پہلے سال, حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری, آہ ٹھنڈی. فرمایا ہلاک ہو گیا. اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ, ہلاک ہو گیا, ہلاک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 باریک باریک آنسوں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے. اپنا ہے نا تو دکھ ہوا, یار میرا اپنا تھا, ہلاک ہی ہو گیا, کدھر چلا گیا. ان کو بھی بعد میں خیال آیا, او ہو میں تو غریب تھا, یہ آیا کدھر سے تھا, میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا, یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. آئے, لائنیں بکریوں کی لائے, حاضر کی. حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا. حضور میں خود لایا ہوں. فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا, میں تو سمجھتا ہوں, میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں. فرمایا چل اٹھا, دوڑ جا, لے جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے انکار محبوب نے سالبہ کو کیا, لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے. فرماتے درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا, تڑپ مولا علی بھی گئے. فرمایا جا لے جا, نہیں چاہیے تیرے پیسے. فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے, کہا محبوبہ غلطی ہو گئی. حضور مجھے, فرمایا تجھے کہا نا تیرے نہیں چاہیے, نکل جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا. کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا. محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا. ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا, لیکن سالبہ
लाइनें लगी या माल की। फरमाया जा ले जा, तेरा कबूल नहीं है। फरमाते हैं तड़पते रहे सारी जिंदगी और माल को देख देख के आहें भरते रहे, लेकिन करीम ने इस तजारत को कबूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, सरकार के विसाल हुजूर कबूल फरमा लें। फरमाया सारी दुनिया का कबूल है, जिसका मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया मैं कैसे कबूल कर लूं। हजरत उमर फारूक के पास आए, फरमाया ना तेरा कबूल नहीं। हजरत उस्मान के जमाने में विसाल हो गया। अजीज याद रख, तिजारत वो वाली कर जो तुझे निजात दे, उस चक्कर में ना पड़ जा जो तुझे उलझा दे, जो तुझे उलझा दे। कुरान मजीद की आयत आई, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी 2 के 4 और 4 के 10 कर रहे हैं। हिसाब का वक्त करीब आ गया। हजरत अनस आए मस्जिद से, एक सियाबी मकान बना रहे थे, झोंपड़ी तमीर कर रहे थे। हजरत अनस को परेशान देखा, कहने लगे अनस खैर तो है, कोई नई आयत तो नहीं आई? तो जनाब अनस कहने लगे आयत तो आ गई है, रब ने कह दिया कि हिसाब करीब आ गया, तैयारी कर लो। झोंपड़ी बना रहे हैं, महल नहीं, झोंपड़ी बना रहे थे। अभी दीवार कच्ची मुकम्मल नहीं हुई थी, हाथ झाड़ दिए सियाबी ने। इधर रुख फेरा तो हजरत अनस कहने लगे कहाँ जा रहे हो? कहने लगे भाई मैं हिसाब नहीं दे सकता, मैं मुस्तफ़ा के पास जा रहा हूँ, मैंने नहीं दीवार बनानी, बस भाई मेरी इस दौड़ से बस मैं कोई नहीं हिसाब दे सकता, मैं कमजोर हूँ। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्तों तिजारत करो लेकिन इसको इबादत समझ के करो। अगर तुम्हें चौक वहां दुकान पे बैठे खुदा भूल जाता है और सौदा करते वक्त रब रसूल की बातें तुम्हें भूल जाती हैं, तो फिर तो तुम मोरिदून में हो, फिर तो तुम गाफिल हो। और अगर वहां भी तुम्हें रब याद रहता है, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का ताजर इंतकाल कर गया, आज हमारी तिजारतों का हाल। मुझे बताएं 1 करोड़ की रास है एक बंदे के पास, कारोबार होता है कि उससे कि नहीं हो सकता? आप सियाने ताजर है, मैं तो नहीं, मुझे बताएं करोड़ से होता है कि नहीं? तो वो जो 1 करोड़ उसने लोन ले लिया है और बैंक से, वो किस लिए लिया है बताएं? क्या तमाशा लगा हुआ है, किस चक्कर में पड़े हुए? सूद का धंधा उरूज पे है, नाजायज माल उरूज पे है। हम लोगों ने हर आदमी, मैं बैंक के साथ कारोबार तरोड़ मरोड़ के, जी मैं वो फतवा देखा था, वो चीज भाई बजा। अब 1 करोड़ रुपए का तेरे पास रास थी, तू उससे कारोबार कर रहा था, माना क्या था, जरूरत क्या थी, हाजत क्या थी, कौन सी भूख थी जो तूने रब रसूल की रेट को चैलेंज कर दिया है? तू सूद जैसी लानत में गिरफ्तार हो गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 मर्तबा मां से जिना करने वाला बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं जितना 1 लुकमा सूद का लेने वाला बुरा है। इतना सख्त हुक्म कुरान ने बयान, और कुरान मजीद ने कहा अगर सूद नहीं छोड़ना फज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तैयारी कर लो, फिर अल्लाह भी तुमसे जंग करेगा, उसका नबी भी तुमसे जंग करेगा, तगड़े हो जाओ, तैयारी कर लो। और यहाँ सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद नमाज भी हो रही है, हज भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, 2 4 5 भैंसे ला के और जनाब बच्चे ला के कुर्बानियां भी हो रही हैं, सारे चक्कर साथ साथ चलाए हुए हैं। 6 मानादार मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों याद रखो, तिजारत वो वाली करो जिसमें अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। माल कमाना बुरा नहीं, जायज पैसा बुरा नहीं, जितना मर्जी चाहे कमाओ, लेकिन तुम तो अल्लाह को भूल गए हो। तुमने तो हलाल हराम की तमीज ही नहीं की, तुमने तो राह खुदा में खर्च करने की बारी आई है तो बुखल से काम लिया है, कंजूसी से काम लिया है, तुमने तो इसको बड़ा हल्का जाना है। रब को देने की बारी आई तो तुम हिसाब करने लग गए। हजरत अस्मा कहती है मैंने चंद दिनार गिन के हुजूर को दिए, या रसूलल्लाह ये कबूल कर ले, 2-3 दफा गिने, हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगी अस्मा अल्लाह की राह में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। हुजूर क्या करूं? फरमाया उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तू गिनने लग गई है अल्लाह को दे। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल का ताजर था, क़यामत के दिन अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, जन्नत दे दी, अल्लाह माफ कर देगा। तो ताजर कहेगा या अल्लाह मैं तो दुनियादार था, किस बरकत से माफी हुई? तो रब फरमाएगा तेरी तिजारत की बरकत से। माफी किस वजह से मिल गई? नमाज रोजे हज की बात नहीं फरमाई, फरमाया तेरी या अल्लाह वो कौन सी? फरमाया तू बता, तू जब कहता था वो तेरा मुलाजिम जाता था लोगों से पैसे लेने, वसूली कर दे, तो तू उनसे कहता था जिसके पास हुए ले लेना, और जो मजबूर हुआ उसे टाइम दे देना। तू क्यों कहता था? या अल्लाह इसलिए कि तेरे बंदे मजबूर थे। फरमाया तू दुनिया में मेरे बंदों का ख्याल रखता था, मैं आज तेरा ख्याल रखूंगा। तिजारत ने जन्नत दे दी, तिजारत ने जन्नत दे दी।
ہم آسانی نہیں کرتے, نرمی نہیں کرتے, بلکہ میں نے دیکھا ہے چودھری صاحب سوٹ لین گئے تو انہوں نے آدھے نے آ جان کے پیسے تسی لے جاؤ, کہا تو آ جان کے اگلا لے کے آیا, نال کریڈٹ کارڈ جیب میں ہے, وہ چیک بک ہے اور کئی اس نے چیزیں رکھی ہوئی, انہوں نے تو لے جا. غریب عورت بیچاری, اس کی بچی کی شادی ہے, ماڑی ہے نا بی بی, وہ دکان پہ چڑھی یار, اس نے کہا وہ والا سوٹ دے, تیرے والا نہیں, یہ اماں تیرے خدا سے ڈال, اللہ سے ڈال, تو کپڑوں میں بندوں کو تولتا ہے, تو جیبوں میں لوگوں کو تولتا ہے, تو لوگوں کو وزن کرتا ہے ان کا, اماں تیرے والا نہیں, تو وہ چھوٹی گل کر, ڈر اللہ سے, تو لوگوں کا وزن بنائے گا, وزن بنانے والا میرا رب ہے, طاقت دینے والا میرا. ہم نے مالک دکان کے کرایہ دار ہوتے دیکھے ہیں, اور ہم نے بڑے بڑے تاجر یہاں تجارت کرتے تھے ان دکانوں پہ ملازمت کرتے دیکھے ہیں. بے پرواہی وے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, منگتے تخت بٹھاوے. اپنی زندگی میں تجارت کا روح سلام کی کہ تجارت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے. یہ چند آداب تجارت ہیں. آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا کہ والدین انتقال کر جائیں تو کون کون سے حقوق اولاد کی ذمہ داری ہوتے ہیں. وہ کچھ حقوق میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. میری خواہش ہے کہ آپ سارے جلدی آ جائیں, اور بالخصوص جن کے والدین ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے وہ ذرا زیادہ ہی جلدی آ جائیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے, اور وہ ہمیں شروع کر دینی چاہیے جو ہمارے لیے نفع کا باعث ہوں. ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام نے گزرے. آخر دعوانا